بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، آئیے ہم مل کر کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ کتاب امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک جو پڑھ رہے ہیں اس کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہے پارٹ نمبر 6 اور پیج نمبر 81 اور ہیڈنگ ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے واقعات۔ ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مامون الرشید کو خراسان چھوڑنا پڑا تھا۔ وہ فوراً بغداد منتقل ہو گیا تاکہ مشتعل لوگوں سے دور ہو جائے، کہیں وہ اسے نقصان نہ پہنچا دیں۔ آئیے پیج 82 پہ آ گئے ہیں۔ جب وہ بغداد منتقل ہوا تو یہاں وہ عیش و عشرت میں گم ہو کر رہ گیا۔ رقص و سرور کی محفلیں برپا ہونے لگیں، شراب کے جام اچھلنے لگے، گلوکار اور گلوکارائیں بادشاہ کی نور نظر ٹھہرنے لگیں۔ اس کے مقربین مترفین تھے جنہیں بے پناہ دولت نے غرور و تکبر میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ اب مدینہ منورہ کی طرف چلتے ہیں تاکہ اس کی سوگ سے لبریز فضا میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حزن و غم میں بلند ہونے والی پردرد صداؤں کو سنیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی خبر اکناف و اطراف میں پھیل گئی، حتیٰ کہ دنیا میں آباد دور دراز کے علاقے میں رہنے والے شیعوں تک یہ خبر پہنچ گئی۔ وہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے نائب کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے ان کی امامت کی نص کے بارے میں امام علی رضا علیہ السلام کے اقوال نہیں سنے تھے۔ مدینہ منورہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان وہاں آباد تھا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ان کا امام علیہ السلام کون ہے، اس لیے یہ بحث شروع ہو گئی۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ ہے مدینہ منورہ میں وفود کی آمد۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد اطراف و اکناف سے وفود مدینہ منورہ آنے لگے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ اب ان کا امام کون ہے۔ بغداد سے تقریباً 80 آدمی آئے، جن میں سے کچھ مشاہیر شیعہ اور فقہائے کبار تھے۔ کاف بے الف رے۔ وہ اس غرض سے آئے تھے کہ اب زمانے کا امام کون ہے۔ یہ تمام وفود حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے گھر آئے تھے، کیونکہ خراسان جانے سے پہلے امام علیہ السلام کا مسکن یہی تھا۔ یہی گھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا تھا، اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کا مرکز تھا۔ اس گھر کے دروازے وفود اور حجاج پر کھلے رہتے تھے۔ اس دفعہ یہ مکان لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ سبھی انتظار میں تھے کہ گھر سے کوئی فرد باہر آئے اور وہ اس سے امام علیہ السلام کے بارے میں سوال کریں تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس دوران حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عبداللہ کہ جو حضرت امام جواد کے چچا تھے، ان لوگوں کے پاس آئے۔ وہ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے بعد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام گھر سے باہر آئے اور اس اجتماع کے پاس آئے۔ آپ علیہ السلام کے احترام کے لیے تمام اہل مجلس کھڑے ہو گئے۔ ہم آ گئے پیج 83 پر۔ اس وقت ہر طرف سے آپ علیہ السلام پر آنکھیں لگی ہوئی تھیں۔ جب لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا تو پھر ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنا شروع کیا کہ کیا اس عمر میں کوئی امام ہو سکتا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حاضرین میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن موسیٰ سے فقہ کا ایک سوال پوچھا، لیکن جناب عبداللہ اس کا صحیح جواب نہ دے سکے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے چچا کی طرف دیکھا کہ انہوں نے صحیح جواب نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ نے معذرت کی اور استغفار پڑھا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے وہ جواب دیا جو صحیح تھا اور آپ علیہ السلام کے چچا کے جواب کے برعکس تھا۔ ان واقعات کی تفصیل کتاب کے اگلے صفحات میں آئے گی۔ اس کے بعد لوگوں نے باری باری امام علیہ السلام پر سوالات کرنا شروع کر دیے۔ میرا یقین ہے کہ ان حاضرین نے آپ علیہ السلام پر یہ سوالات ازراہ امتحان اور اختیار کیے تھے۔ اس اجتماع میں شیعہ علماء اور فقہا کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جلیل القدر اصحاب بھی حاضر تھے جو شرعی احکام کے ماہر تھے۔ انہوں نے امام علیہ السلام سے مختلف سوالات کیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے وقت کے امام یہی ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام پر جو ہی سوال ہوتا آپ علیہ السلام اس کا فوراً جواب دیتے۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے احکام میں الہیہ، واقعیہ، قطعیہ، واو الف قاف عین یہ ہے اور قاف تو یہ عین ہے، ٹھیک
کے مطابق جوابات دیے۔ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ اس مجلس میں امام علیہ السلام پر کتنے سوال ہوئے اور آپ نے ان سب کو مطمئن کیا۔ آخرکار مجلس ختم ہوئی اور لوگ منتشر ہو گئے، کیونکہ انہوں نے معلوم کر لیا کہ ان کے زمانے کے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ہیں اور وہ یہی ہے۔ اس مکالمہ طرز کے طریقے سے نے لوگوں کو اطمینان بخشا کہ امام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ محمد بن عیسیٰ سے روایت ہے کہ میں ابو جعفر ثانی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ علیہ السلام پر چند سوال کیے، آپ نے جواب دیے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو علی، اب شک کو دور کرو، میں ہی اپنے بابا کا نائب ہوں۔ حوالہ ہے کتاب الکافی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 320 اور حدیث نمبر 3۔ اور اب ہم پیج نمبر 84 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام موسیٰ جعفر علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک گاؤں کی بنیاد رکھی تھی جس کا نام سریہ تھا۔ سواد سے ہے، سواد رے یہ الف، اور یہ رے پہ تشدید بھی نظر آ رہی ہے شاید، چلیے آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ یہ قریہ حضرت امام جواد علیہ السلام کے دور میں موجود تھا۔ امام علیہ السلام اکثر اس قریے کی طرف چلے جاتے تھے تاکہ آپ حکومتی جاسوسوں کی نگرانی سے محفوظ رہیں۔ آل محمد علیہ السلام کے پیروکار اسی گاؤں میں جاتے، امام علیہ السلام سے ملتے اور مسائل حل کراتے تھے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام انہیں معارف کی تعلیم دیتے۔ امام علیہ السلام ان کے سامنے وہ استدلالی گفتگو کرتے کہ انہیں یقین ہو جاتا کہ آپ علیہ السلام ہی امام زمان علیہ السلام ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اے قاری محترم، قاری محترم تو ہم لوگ ہو گئے۔ چلیں جی، گزشتہ صفحات میں ہم نے 2 روایات کا ذکر کیا تھا کہ حضرت امام جواد علیہ السلام کی ملاقات کے لیے وفود آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آپ اپنی بات کی تکمیل کے لیے دوبارہ انہیں یہاں ذکر کرتے ہیں۔ اب پیراگراف الگ ہے کہ معلیٰ بن محمد سے روایت ہے کہ حضرت ابو جعفر علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے اوائل میں میرے سامنے آئے۔ میں نے غور سے آپ کے حلیہ مبارک کو دیکھا تاکہ آپ علیہ السلام کے بارے میں اپنے مصر کے اصحاب کو بتا سکوں کہ ہمارے امام کا حلیہ مبارک اس طرح سے ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے معلیٰ، اللہ نے امامت کو انہی دلائل سے ثابت کیا ہے جن دلائل سے اس نے نبوت کو ثابت کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 12، انورٹڈ کاما، ہم نے اسے بچپن میں حکمت عطا کر دی تھی، انورٹڈ کاما کلوز۔ علی بن اسبات سے روایت ہے، میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر تھا کہ آپ علیہ السلام کے فرزند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے آپ کو غور سے دیکھا تاکہ میں آپ کا حلیہ مبارک اپنے مصر کے اصحاب کے سامنے بیان کر سکوں۔ آپ علیہ السلام میرے پاس بیٹھے اور فرمایا، اے علی، اللہ تعالیٰ نے امامت کے اسبات کے لیے وہ دلائل دیے ہیں جو اس نے نبوت کے اسبات کے لیے دیے تھے۔ فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر 12، انورٹڈ کاما، اور ہم نے اسے بچپن میں حکمت عطا کی تھی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 22، انورٹڈ کاما، اور اس وقت نبوت دی جب وہ جوان ہوا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد سورہ احقاف کی آیت ہے، ترجمہ آیت نمبر 15، اور ترجمہ ہے کہ اور جب وہ 40 سال کے ہوئے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ وہ چاہے تو بچپن میں نبوت عطا کر دے، چاہے تو 40 سال کی عمر میں نبی بنا دے۔ ہم پیج نمبر 85 پر ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے بچپن میں عظمت کا حصول۔ علی بن حسان الواسطی المعروف الامش، الف لام عین میم شین، اور یہ جو ہے بحار الانوار میں یہی لفظ ہیں لیکن اصل میں المنمش، الف لام میم نون میم شین کے لفظ ہیں۔ چلیے اب جو بھی ہے یہ تو ہماری سمجھ سے، میری سمجھ سے تھوڑا سا اوپر ہے، آپ لوگ ظاہر ہے مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں تو میں ہجے کر دیے میں نے، الف لام عین میم شین یہاں پہ لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے بحار الانوار میں اس کی ہے الف لام میم نون میم شین سے روایت ہے۔ دوبارہ سے پڑھتے ہیں، علی بن حسان الواسطی المعروف الامش یا المنمش سے روایت ہے، میرے پاس بچوں کے کھیلنے کے لیے کچھ کھلونے تھے، ان میں سے کچھ چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے آقا، یہ کچھ کھلونے ہیں جو میں آپ کو بطور تحفہ پیش کرتا ہوں۔ جب لوگ متفرق ہوئے اور آپ سریہ گاؤں کی طرف چلے تو میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ چلا۔ وہاں میری ملاقات آپ کے غلام موفق میم واو فی قاف سے ہوئی۔ میں نے کہا کہ میں امام علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، اجازت لے آئیں۔ جب اجازت
اجازت ملی میں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا، آپ نے میرے سلام کا جواب دیا۔ آپ علیہ السلام غصے میں تھے، آپ نے مجھے بیٹھنے کی اجازت نہ دی، میں نے جو کہنا تھا عرض کیا۔ آپ علیہ السلام نے میری طرف غصے سے دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھا اور فرمایا کیا اللہ نے مجھے ان چیزوں کے لیے تخلیق کیا ہے، میں اور کھیل؟ میں نے امام علیہ السلام سے معافی مانگی، آپ نے مجھے معاف کیا اور میں واپس چلا آیا۔ اور یہ ہے حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 50 صفحہ نمبر 59 اور دلائل الامامت تبری صفحہ نمبر 213۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور مامون عباسی۔ مدینہ منورہ کا گورنر ظالم حکومت کا ظالم نمائندہ تھا، اس نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام پر جاسوس مقرر کر رکھے تھے تاکہ امام علیہ السلام کے معاملات و معمولات اس کے سامنے رہیں۔ مشرق و مغرب سے وفود کی آمد و رفت مدینہ منورہ میں جاری تھی۔ امام علیہ السلام کے گھر پر لوگوں کا اجتماع اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہم آ گئے پیج 86 پر۔ وہ آئے دن امام علیہ السلام کے خلاف حکومت کو رپورٹیں بھیجتا رہتا تھا، یہ رپورٹیں جھوٹ کا پلندہ ہوتی تھی۔ گورنر اور اس کے اعلی کار بادشاہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کارروائی میں مصروف رہتے تھے تاکہ ان کی نوکری پکی ہو اور مدارج بھی بڑھتے رہیں اور ان کا دشمن کمزور ہوتا رہے۔ مامون نے مدینے کے گورنر کی رپورٹوں سے یہ اندازہ لگایا کہ لوگوں کو اپنے امام علیہ السلام کا علم ہو گیا ہے اور لوگوں نے ان کے پاس اپنی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے آئیں اور اب بغداد کی طرف چلیں۔ آئیے اس ہیڈنگ میں کیا ہے لکھا ہے، اب ہم بغداد چلتے ہیں تاکہ بغداد کے طاغوت کا وہ منصوبہ دیکھیں جو اس نے امام وقت علیہ السلام کے لیے تیار کیا تھا۔ مامون الرشید نے امامت کے خلافت کے خلاف ایک نئی منصوبہ بندی کی۔ اس نے گورنر مدینہ کی طرف خط لکھا کہ وہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد بھیج دے تاکہ وہاں ان کی قریب سے نگرانی ہو سکے اور وہ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس سے دور ہو جائیں تاکہ ان کی دینی اور اسلامی سرگرمیاں ختم ہو جائیں۔ جب حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بغداد پہنچے تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر شریف 10 یا 11 برس تھی، لیکن آپ علیہ السلام امامت کی تمام صفات سے کامل طور پر متصف تھے۔ ذہنی تبادر یہ ہے تیب بے الف دال رے، ذہنی تبادر یہ ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام جب بغداد پہنچے تھے تو آپ پیشگی اطلاع کے بغیر پہنچے تھے۔ تاریخ خاموش ہے کہ مدینہ منورہ سے بغداد کے اس سفر میں آپ کا رفیق سفر کون تھا اور جب امام بغداد آئے تو آپ کا گھر کہاں تھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جب مامون عباسی شکار کھیلنے کی طرف نکلا۔ آئیے جانتے ہیں، لکھا ہے شاید امام علیہ السلام کا ارادہ ہو کہ آپ علیہ السلام مامون کو اس کے قصر شاہی میں ملیں تاکہ وہاں اس سے ملاقات ہو، لیکن کیسے اور کس طرح؟ امام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مامون فلاں دن شکار کے لیے نکلتا ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام نے مقررہ دن اس کے راستے پر جا کر وقوف کیا۔ وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، وہاں مامون اپنے خدم و حشم خے دال میم و حشم ہے شین میم شکاری کتوں اور عقابوں کے ساتھ پہنچا۔ بچے خوف سے ادھر ادھر بھاگ گئے، لیکن حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے شہزادے وہیں رکے رہے۔ پیج 87۔ آپ علیہ السلام نے کبر و غرور کے پیکر شاہی کاروان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ مامون کی آنکھیں اس نوخیز جوان پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ کچھ آگے بڑھا اور رک کر پوچھا، جب دوسرے بچے ہمارے خوف سے یہاں سے بھاگ گئے تو تم کیوں نہیں بھاگے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کامہ راستہ تنگ نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا کر اسے وسیع کرتا، اور نہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا تھا کہ سزائے خوف سے بھاگ کھڑا ہوتا۔ تو یہاں پر انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا۔ فرزند رسول کا مدلل جواب سن کر مامون کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئی۔ اس جرت مندانہ جواب کے آگے اس نے اپنے آپ کو بے بس خیال کیا اور اپنی راہ لی۔ یہاں جو روایات ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ مامون نے امام علیہ السلام کو وہاں اس راستے پر چھوڑا اور شکار کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک اور روایت ہے کہ مامون نے امام علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کا نام بھی پوچھا تھا۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ امام علیہ السلام نے ازراہ فخر و افتخار اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کا نام لیا کیونکہ وہ اشرف المخلوقات اور اطہر الکائنات ہیں۔ جی ہاں، ایسے عرفہ و اقدس نسب
قابل فخر ہوتے ہیں۔ شاعر فرزوق نے کہا تھا، انورٹڈ کاما ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کہ یہ میرے آباء و اجداد ہیں، اے جریر جب مجالس ہمیں ایک جگہ اکٹھا کریں تو ذرا ان کی مثال تو لاؤ۔ اچھا، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ آئیے پیج 88 کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے، یہ امام علی رضا کے یتیم ہیں۔ لکھا ہے، مامون کو یاد آیا کہ یہ نوجوان حضرت امام علی رضا کا یتیم ہے۔ اس نوجوان کو اس نے یتیم کیا ہے اور ان کے والد کی محبتوں سے اسے محروم کیا ہے۔ اس نوجوان نے بھی یاد کیا کہ یہ وہی مامون ہے کہ جس کے جرائم کی وہ بھینٹ چڑھے ہیں، کہ ان کا بابا اس کے ہاتھوں پردیس میں شہید ہوا اور وہ صغیر سنی میں یتیم ہو کر رہ گئے۔ حوالہ ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اربلی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 344 344۔ اگلے پیراگراف پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، مامون نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو وہاں چھوڑا اور شکار کی طرف نکل گیا۔ شکار کے دوران اس نے فضا میں باز کو چھوڑا اور وہ گھنے بادلوں میں گھس گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی چونچ میں چھوٹی سی مچھلی تھی جو زندہ تھی۔ مامون نے وہ مچھلی اپنے ہاتھ میں لی اور واپس اپنے شہر کی طرف لوٹا۔ جی ہاں، جب وہ شکار سے واپس لوٹا تو وہ چھوٹی سی مچھلی شکار کر کے واپس آیا تھا۔ دیکھا جائے تو ایسا کھیل بچے ہی کھیلتے ہیں، لیکن وہ خلافت اور امور مسلمین کی مسئولیت کا دائی تھا۔ دال الف عین چھوٹی ہے۔ وہ نصف کرۂ ارضی کا حکمران تھا۔ جمعہ اور عیدین کے ایام میں ہزاروں منابر میں اس کا نام لیا جاتا تھا، اور جی ہاں، یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر شکار کے لیے نکلا تھا تاکہ ایک چھوٹی سی مچھلی کا شکار کرے۔ گویا کہ وہ ایک فقیر تھا اور ایک دن کی خوراک اپنے پاس نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنی رعایت سے کوئی غرض نہ تھی کہ ان کے حالات کیا ہیں اور ان پر کیا گزر رہی ہے۔ واپسی پر مامون کا گزر اسی راستے پر ہوا جس راستے پر اس کی امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی مٹھی میں وہی مچھلی تھی۔ پہلے کی طرح تمام بچے بھاگ نکلے اور امام علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ مامون نے کہا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، سمندر سے بادل اٹھا، اس میں ایک چھوٹی سی مچھلی آ گئی۔ جب وہ فضا میں گری تو بادشاہ کے باز نے اسے اپنا شکار بنایا۔ اب وہ اسے اپنی مٹھی میں رکھ کر سلالۂ نبوت کا امتحان لیتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی۔ ہم پیج 89 پر آ گئے ہیں۔ اب یہاں پر تفصیلات کچھ حاشیے میں ہیں، جو ذرا بڑا پیراگراف ہے، لیکن پڑھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ ہماری معلومات میں ہی اضافہ ہوگا۔ لکھا ہے کہ حضرت امام جواد علیہ السلام نے مامون کو جو جواب دیا تھا اس میں تعجب کا مقام یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ اس کی مٹھی میں مچھلی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے عراق میں خود دیکھا ہے کہ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے مینڈک زمین پر آتے ہیں۔ 1406 ہجری میں جنوبی ایران کے علاقے میں بارش ہوئی تو بارش میں لاکھوں مینڈک زمین پر گرے، جس سے گھر اور باغ بھر گئے تھے۔ جی ہاں، ایسا ہونا ممکن ہے جب ہوا زمین پر ہیجانی صورت اختیار کرتی ہے اور دائرے کی صورت میں پریشر بناتی ہے، وہ گرد و غبار کو آسمان کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ اس وقت عمودی شکل میں ہوتی ہے، وہ گرد و غبار کی شکل میں چلنے میں تیز و تند ہوتی ہے۔ جب یہ دریاؤں اور سمندروں کے کناروں پر چلتی ہے تو چھوٹی مچھلیاں اور مینڈک اپنے ساتھ اڑا لے جاتی ہے۔ یہ مچھلیاں اور مینڈک بادلوں میں آ جاتے ہیں اور ہوا کے دوش پر سوار رہتے ہیں۔ یہ بادل آبی بخارات کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ جب یہ بادل بارش برساتے ہیں تو یہ مچھلیاں اور مینڈک زمین پر آ جاتے ہیں۔ مذکورہ واقعے سے متعلق احادیث بہت زیادہ ہیں، یہاں ہم نے وہ پیش کی ہے کہ جو عقل کے قریب ہے۔ تو سامعین، یہ ہم نے حاشیے میں اس واقعے سے متعلق تفصیلات جان لی، اور اب ہم اگلے پیراگراف پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، مامون نے جب یہ جواب سنا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ فوراً اپنے مرکب سے میم رے کاف بے مرکب ہے یا مرکب ہوگا شاید سے اترا اور امام علیہ السلام کے سر اقدس پر بوسے دینے لگا۔ اسے اس وقت سمجھ آئی کہ یہ نوجوان باقی نوجوانوں کی مثل نہیں ہے، بلکہ اس کا دل اور دماغ علم و حکمت سے لبریز ہے۔ مامون کی شیطانیت نے انگڑائی لی کہ اب اس نوجوان کے خلاف کس طرح منصوبہ بنایا جائے تاکہ وہ لوگوں کو اپنے علم و دانش سے منقلب نہ کر سکے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی ام فضل کا عقد اس نوجوان سے کر دیں، حالانکہ وہ اس وقت چھوٹی تھی۔ اب ہم اگلی پیراگراف کی طرف آ گئے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، مامون کا حضرت امام
محمد تقی علیہ السلام کو اپنا داماد بنانا۔ لکھا ہے جب مامون رشید نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی دختر امام محمد تقی علیہ السلام کی زوجیت میں دے تو یہ خبر عباسی خاندان پر کسی قیامت کے ٹوٹنے سے کم نہ تھی، کیونکہ وہ اس وقت کے حکمران تھے، وہ ایک بہت بڑا خاندان بن چکے تھے۔ روایت ہے کہ اس دوران ان کی تعداد 33,000 نفوس سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن انہیں مامون کے ہدف کا علم نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم آ گئے پیج نمبر 90 پہ۔ وہ سمجھتے تھے کہ مامون حکومت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے اور ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے مامون کے اس فیصلے کے خلاف کئی محاذ کھول دیے تھے، لیکن مامون نے اس بات پر اصرار کیا کہ وہ ہر صورت اپنی بیٹی کا رشتہ امام علیہ السلام سے کرے گا۔ وہ اپنی برادری سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سب کچھ ان کے مفاد میں ہو رہا ہے۔ حضرت علامہ الشیخ طبرسی نے اپنی کتاب احتجاج طبرسی میں عیان کی روایت نقل کی عیان کی روایت نقل کی ہے کہ جب مامون نے اپنی دختر ام الفضل کا عقد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے کرنا چاہا تھا تو جب یہ خبر عباسیوں میں عام ہوئی تھی اور ان پر یہ معاملہ نہایت ہی دشوار گزرا تھا، انہوں نے اسے نہایت ناپسندیدہ کیا۔ وہ خوف زدہ ہوئے کہ کہیں وہی معاملہ ہو جو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ وہ مامون کے پاس آئے، اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، حتیٰ کہ اسے اللہ کے واسطے دیے کہ ایسا کام نہ کرو۔ آپ ابن رضا سے اپنی بیٹی کی عقد کا ارادہ کر چکے ہیں، اس سے رک جائیں، کیونکہ ہمیں یہ خوف ہے کہ آپ اس امر خلافت کو اپنے خاندان سے نکال دیں گے کہ جس کا خدا نے ہمیں مالک بنایا ہے، اور وہ عزت کا لباس اتار دیں گے جو اللہ نے ہمیں پہنایا ہے۔ حالانکہ آپ اس چیز کو خوب جانتے ہیں کہ جو اس قوم اور ہمارے درمیان گزشتہ اور موجودہ زمانے میں رہے اور جس پر آپ نے اپنے پہلے خلفائے راشدین قائم کیے، ان لوگوں نے انہیں بھی کچھ نہیں سمجھا تھا۔ ہم تو امام علی رضا علیہ السلام والے معاملے میں بھی پریشان تھے، لیکن خدا نے اس مہم کو حل کر دیا تھا، لہٰذا ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ دکھ میں نہ ڈالیں جو ہم سے دور ہو چکا ہے، یہ رشتہ ابن رضا کو نہ دیں، اپنے خاندان کے کسی لائق و فائق نوجوان کو دے دیں۔ نیکسٹ پیراگراف کہ جب ان کی بات ختم ہوئی تو مامون نے ان لوگوں سے کہا کہ جو کچھ تمہارے اور آل ابی طالب کے درمیان ہے اس کا تم ہی سبب ہو، اور اگر تم اس قوم سے انصاف کرو تو وہ تم سے حکومت سے کے زیادہ حقدار ہیں، اور مجھ سے پہلے والے لوگوں نے ان سے جو سلوک رکھا وہ قطع رحمی ہے۔ میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم میں اس پر نادم نہیں ہوں جو میں نے امام علی رضا علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہا تھا۔ پیج 91۔ میں نے ان سے یہ التجا کی کہ وہ امر خلافت کے ساتھ ہی قیام کریں، اور میں اس لباس سے خلافت کو اپنے سے اتارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا اور اللہ کا حکم مقدر ہو چکا تھا۔ اور باقی رہے ابو جعفر محمد بن علی رضا، تو میں نے انہیں اس لیے منتخب کیا ہے کہ وہ تمام اہل فضل سے علم و فضل ہیں، فضل میں باوجود اپنی صغیر سنی کے افضل و اعلیٰ ہیں۔ لوگ ان کی عمر پر تعجب کرتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ لوگوں پر وہ کچھ ظاہر ہو کہ جو میں ان سے جان چکا ہوں، تاکہ انہیں بھی علم ہو کہ میں نے جو رائے قائم کی ہے وہ مناسب ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ نوجوان اگرچہ اس کی سیرت و حیت آپ کو بھی معلوم ہے، پھر بھی وہ بچہ ہے، اسے نہ معرفت ہے نہ سمجھ، بس اسے مہلت دیجیے کہ وہ آداب سیکھ لے اور دین کو سمجھ لے، پھر اس کے بعد جو آپ کی رائے ہو اس پر عمل کریں۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا بھلا ہو، میں اس نوجوان کو تم سے بہتر جانتا ہوں، اور وہ اس خاندان سے ہے کہ جس کا علم خدا کی طرف سے ہے اور اس کا دیا ہوا عطیہ و الہام ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ ہمیشہ ان کے آباء و اجداد علم دین اور ادب میں ان لوگوں سے بے نیاز رہے ہیں جو حد کمال سے ناقص ہیں۔ اگر تم چاہو تو ابو جعفر کا امتحان کر لو، جس سے میری صداقت تم پر واضح ہو جائے گی۔ نیکسٹ پیراگراف۔ عباسیوں نے کہا، اے امیر المومنین، ہم آپ کے اور اپنے لیے امتحان کرنے پر راضی ہیں، ہمارے اور اس کے درمیان راستہ کھول دیں تاکہ ہم اس شخص کو معین کریں جو اس سے آپ کی موجودگی میں فقہ اور شریعت میں سے کچھ پوچھے۔ اگر انہوں نے درست جواب دیا تو پھر اس کے معاملے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور عوام خواص کے سامنے امیر المومنین کی درست رائے ظاہر ہو جائے گی۔ اگر وہ عاجز رہے تو ہماری معیت کی کفایت معیت کی کفایت ہوگی۔ تو مامون نے کہا کہ اس میں تمہیں اختیار ہے، تم جب چاہو یہ مقابلہ کر لو۔ عباسی وہاں سے نکلے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یحییٰ بن اقسم
الف کاف سے میم، اس وقت کے قاضی زماں ہیں، اس سے استدعا کریں کہ وہی ان سے ایسا مسئلہ پوچھے کہ امام علیہ السلام جواب نہ دے سکیں۔ وہ سب اس کی مجلس سے باہر آئے۔ باہمی مشاورت سے یہ فیصلہ ہوا کہ یحییٰ بن اقسم کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اس وقت عباسی حکومت کی طرف سے چیف جسٹس تھا کہ وہ ان کے اس مسئلے کو حل کرے گا۔ پیج 92۔ تو وہ اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ وہ سب مامون کے پاس آئے کہ وہ اس کے دربار میں ایک بہت بڑا اجتماع کرنا چاہتے ہیں، اس کی اجازت چاہیے۔ مامون نے انہیں اجازت دے دی۔ مقررہ و معینہ دن لوگ مامون کے دربار میں جمع ہوئے۔ یحییٰ بن اقسم بھی وہاں موجود تھا۔ مامون نے حکم دیا کہ ابو جعفر جواد کے لیے قالین بچھائی جائے اور وہ اس پر 2 عالیشان تکیے رکھے جائیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر شریف 9 سال تھی۔ امام علیہ السلام دونوں تکیوں کے درمیان بیٹھے۔ یحییٰ بن اقسم سامنے بیٹھ گیا اور باقی لوگ بھی اپنے مراتب کے لحاظ سے بیٹھ گئے۔ مامون ابو جعفر کے قریب بیٹھا۔ یحییٰ بن اقسم نے مامون سے کہا، اگر امیر المومنین کی اجازت ہو تو میں ابو جعفر سے ایک سوال کروں۔ مامون نے کہا کہ ان سے اجازت لے لو۔ یحییٰ بن اقسم امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، اگر اجازت ہو تو سوال عرض کروں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ یحییٰ نے کہا، میں آپ پر قربان جاؤں، اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرے تو اس کا حکم کیا ہے؟ فرزند رسول نے فرمایا، کیا اس نے ہل میں شکار کیا ہے یا حرم میں؟ ہل کی ہجے ہے، ہے لام اور ہے کے نیچے زیر ہے۔ محرم عالم میں بالمسئلہ تھا یا جاہل؟ اچھا، محرم عالم بالمسئلہ تھا یا جاہل؟ یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے، یہ فرزند رسول سوال کر رہے ہیں۔ اس نے شکار عمدن کیا تھا یا خطاً؟ محرم آزاد تھا یا غلام؟ بالغ تھا یا نابالغ؟ اس نے پہلی دفعہ شکار کیا تھا یا دوسری دفعہ؟ پرندے کا شکار کیا یا کسی دوسرے حیوان کا؟ شکار حیوان کے چھوٹے بچے کا تھا یا بڑے کا؟ اپنے فعل پر مصر تھا یا نادم؟ اس نے شکار رات کو کیا تھا یا دن کو؟ اس نے حالت شکار میں عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا یا حج کا؟ یہ سوالات کیے گئے اور ہم آ گئے پیج 93 پر۔ اب لکھا ہے اس پیج پر ہیڈنگ ہے عباسی چیف جسٹس کی شکست۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے عباسی حکومت کا علامت الدہر اور متجر عالم، میم تے جیم رے، یہ لکھا ہوا ہے متجر عالم، حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطے کھانے لگا۔ حیرت و سرگردانی کی لہر تیز و تند اور مست موجیں اسے کبھی اس سمندر کی گہرائی میں لے جاتی تھیں اور کبھی پانی کی سطح پر لے آتی تھیں، کبھی ساحل پر پٹخ دیتی تھیں، کبھی اس سمندر کی فضاؤں میں اچھال دیتی تھیں۔ حاضرین اور بادشاہ کے مقربین کی نگاہیں اس پر مذکور تھیں۔ وہ درماندگی اور عجز و عاجزی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس کی نگاہیں زمین کو کرید رہی تھیں اور حاضرین کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا عالمانہ دبدبہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نواسے فرزند کے سامنے اس طرح نظر آ رہا تھا جس طرح کہ ایک طفل پہلے دن مکتب کی طرف جاتا ہے اور اپنے استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتا ہے۔ یحییٰ بن اقسم کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا تو دوسرا جاتا تھا، اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اہل مجلس اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ دنیا کے بندے جتنا علم کسب کر لیں، الہی نمائندوں کا علم وہ بھی ہوتا ہے، اس کے سامنے طفل مکتب ہوتے ہیں۔ مامون الرشید نے کہا، اس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے مجھے کامیاب اور سرخرو کیا۔ اس کے بعد مامون نے اپنے خاندان کے افراد کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب تو تم نے مشاہدہ کر لیا ہے کہ حق اور حقیقت کیا ہے، تم اس بات کے منکر و انکاری تھے۔ مامون ابو جعفر علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، اے ابو جعفر، کیا آپ میری دختر سے عقد ازواج کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ پیج نمبر 94۔ مامون نے کہا، میری بیٹی ام الفضل سے نکاح کرنے کے لیے خواستگاری کریں، میں اسے آپ کے عقد میں دیتا ہوں۔ اچھا، اب اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے خطبہ نکاح۔ لکھا ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا اور وہ خطبہ یہ ہے، اور وہ اس کے ترجمہ ہم پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ حمد و ثنا کے لائق ہے معبود برحق، ہم اس کی نعمات کا اقرار کرتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی وحدانیت کا اخلاص کے ساتھ اقرار کرتے ہیں۔ درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اس کائنات کے سید و سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اپنی قوم کی بیوہ عورتوں اور نیک نوجوان اور
کنیزوں کا نکاح کر دیا کرو، اگر وہ فقیر و محتاج ہوئے تو خداوند تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے غنی اور تونگر بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت دینے والا اور جاننے والا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد فرمایا محمد بن علی علیہ السلام بن موسیٰ علیہ السلام ام فضل بنت مامون عباسی کے لیے خواستگاری کرتا ہے، اسے وہی حق مہر دیا جائے جو ان کی اپنی دادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو 500 درہم ہے۔ کیا مذکورہ حق مہر کے عوض تم نے اپنی بیٹی میرے عقد میں دے دی ہے؟ مامون نے کہا جی ہاں اے ابو جعفر، میں نے اپنی بیٹی کا عقد آپ علیہ السلام کے ساتھ مذکورہ حق مہر کے عوض کر دیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں نے قبول کر لیا اور اس پر میں راضی ہوں۔ ہم آگئے ہیں پیج 95 پر۔ پھر لکھا ہے کہ مامون نے حکم دیا کہ تمام حاضرین اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ عیان راوی کہتا ہے کہ اسی دوران کچھ آوازیں بلند ہوئیں، ایسا معلوم ہوا کہ ملاح آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ملاح ہی لکھا ہے، میم لام الف اور ہے۔ وہ شاہی خادم تھے جو چاندی کی ایک بڑی کشتی کھینچے آ رہے تھے جس کی رسیاں ابریشم کی تھیں، جس میں خالص اور قیمتی عطر تھا۔ مامون نے حکم دیا کہ اس کے خاص مقربین کی اس عطر سے داڑیاں معطر کی جائیں۔ پھر وہی کشتی عام لوگوں کی طرف لائی گئی، انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس عطر سے معطر کیا۔ دسترخوان بچھایا گیا، تمام لوگوں نے کھانا کھایا، پھر حاضرین میں ان کے مراتب کے مطابق مال تقسیم کیا گیا۔ اب اس حوالے سے تھوڑا سا حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت امام جواد علیہ السلام ان تشریفات پر راضی نہیں تھے جو زہد سے دور بہت دور تھے، لیکن آپ علیہ السلام کے بس میں یہ معاملات نہیں تھے، اس لیے آپ علیہ السلام اس اسراف کے ذمہ دار نہیں تھے۔ بس اتنا حاشیے میں لکھا تھا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اے قاری محترم، یعنی کہ آپ اور میں، ہم یہاں اپنی اس گفتگو کو روک کر وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جو حضرت امام جواد علیہ السلام نے مراسم ازدواج سے مربوط ہے۔ اس کے دوبارہ پڑھتی ہوں یہ جملہ، اے قاری محترم، ہم یہاں اپنی اس گفتگو کو روک کر وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو حضرت امام جواد علیہ السلام کے مراسم عقد ازواج سے مربوط ہے۔ اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کی تکمیل کریں گے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے ملکوتی حدیث۔ لکھا ہے ابراہیم بن محمد بن حارث النوفلی الف لام نون واو فے لام چھوٹی سی روایت ہے، اس نے کہا مجھے یہ حدیث امام محمد بن علی علیہ السلام کے خادم نے سنائی کہ جب مامون نے اپنی بیٹی کا عقد حضرت امام محمد بن علی علیہ السلام کے ساتھ کر دیا تھا تو امام نے مامون کی طرف خط لکھا۔ اب ہیڈنگ ہے مکتوب امام بنام مامون، انورٹڈ کاما میں، کہ ہر زوجہ کے لیے اس کے شوہر کے مال میں سے حق مہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا مال جنت میں رکھ دیا ہے، میں نے تمہاری دختر کو الوسائل الی المسائل، اور یہ ورڈ جو ہے نا الوسائل الی المسائل، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، اس کا حق مہر دیا ہے۔ یہ وہ مناجات ہے جو میرے والد بزرگوار نے میرے حوالے کی تھی۔ میرے والد، ہاں اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر 96 پر۔ یہ وہ جو میرے والد بزرگوار نے میرے حوالے کی تھی۔ میرے والد نے فرمایا مجھے یہ میرے والد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دی تھی، انہوں نے فرمایا مجھے یہ دعا میرے والد امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی تھی، انہوں نے فرمایا میرے باپ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے، اور انہوں نے فرمایا مجھے میرے والد ماجد امام علی بن حسین علیہ السلام نے، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے والد امام حسین علیہ السلام نے، انہوں نے فرمایا مجھے میرے برادر حضرت امام حسن علیہ السلام نے، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے والد حضرت امام علی علیہ السلام نے، انہوں نے فرمایا مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس یہ مناجات حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ جناب جبرائیل نے کہا اے محمد، رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام لایا ہوں، اس نے فرمایا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اس خزانے کو اپنی حوائج کے لیے استعمال کریں اور اپنا گوہر مقصود حاصل کریں، اپنی دنیا کو ترجیح نہ دیں کہ تمہارے آخرت کے مدارج اور مراتب میں کمی آ جائے۔ یہ وہ 10 وسائل ہیں جن سے 10 مسائل حل ہوتے ہیں، ان کے ذریعے کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں اور حوائج پوری ہوتی ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ حوالہ ہے کتاب محج الدعوات، میم ہے جیم، محج الدعوات، سید ابن طاووس، صفحہ نمبر 259 اور 265۔ اس کے بعد بس پھر
لکھا ہے کہ اے قاری محترم، ہم فصل امام جواد اور دعا میں اس مناجات کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اب دوبارہ ہم عقد ازدواج کی مجلس کی طرف چلتے ہیں۔ مامون کے دربار سے اکثر لوگ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم پھر ایسا کرتے ہیں، ہاں یہ اور پڑھ لیتے ہیں، 2 لائنیں چلتے ہیں۔ مامون کے دربار سے اکثر لوگ چلے گئے اور خواص باقی تھے۔ مامون نے ابو جعفر علیہ السلام سے عرض کیا، میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، اگر مناسب سمجھیں تو محرم کے شکار کی جو صورتیں آپ علیہ السلام نے بیان کی ہیں ان پر روشنی ڈالیں تاکہ ہمارا فائدہ ہو۔ اب اس پیج 96 کے اوپر ہم یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام مسائل کے حل ہم آگے تسلی سے ایک ہی ریڈنگ میں پڑھیں گے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلی ریکارڈنگ میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔